وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، سبحان اللہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم، آیا تمہاری طرف رسول۔ اس کو بعض صحابہ اس طرح پڑھتے تھے، انفسکم کے بجائے انفسکم، فی پہ زبر سین پہ زبر، انفسکم۔ انفس کے معنی ہوتا ہے تم میں آیا، اور انفس کا معنی ہوتا ہے بہت ہی شاندار لوگوں میں سے آیا، سبحان اللہ، نفیس ترین لوگوں میں سے آیا، سبحان اللہ، پاک لوگوں میں سے آیا۔ سبحان اللہ، تو یہ جو پاک لوگوں میں سے آیا، یہ کون پاک لوگ ہیں؟ تو حضور نے خود فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ظاہر فرمایا پاک پیٹھ سے گزارتے ہوئے، پاک پیٹوں سے گزارتے ہوئے، یعنی پاک پیٹھ یعنی جہاں جہاں سے نور مصطفیٰ گزرا وہ سب کے سب پاک، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ تک معاملہ آیا، حضرت عبداللہ پاک، پھر حضرت آمنہ تک بات آئی، حضرت آمنہ پاک۔ سبحان اللہ، تو یہ سب پاک لوگوں سے گزرتا ہوا یہ نور پھر آیا تو آنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر تشریف لے آئے تو اس شان سے آئے کہ حضور کے آنے سے پہلے بارش قاعدے سے نہیں ہوتی تھی، اور اس سال سوکھا پڑا ہوا تھا، غلہ پیدا نہیں ہو رہا تھا، مکے کے ارد گرد اس کے اطراف میں اس کے ایکسٹیریئر میں لوگ بھوکے تھے اور قحط کا ماحول تھا، غلہ کم تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، جس کی بنیاد پر جہاں جہاں جو کچھ بھی کھیتی لوگ اس دور میں کرتے تھے وہ نہیں ہو پا رہی تھی، کھجوروں کی شاخیں، کھجوروں کے درخت سوکھ رہے تھے، اس لیے کھجور پر اتنی تازگی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، اور حضور کے آنے سے پہلے نسل تیزی سے عرب کی نسلیں بھی نہیں بڑھ رہی تھیں، اور جس سال میرے نبی کی آمد ہوئی خوب بارش ہونا شروع ہو گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کی آمد ہوئی، کھیتی بڑھ گئی، غلے میں فراوانی ہوئی، اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں کو اولاد عطا فرمائی، اور جو بھی سرکار جس سال پیدا ہوئے، بلکہ یوں کہہ لیجئے ایک کتاب میں نے دیکھا کہ جس دن میرے آقا کی ولادت ہوئی اس دن جو پیدا ہوا، اس دن جو پیدا ہوا سب کے سب ایمان والے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی زمین پر قدم رکھا تو یہ حضور نے ادنا برکت دی، ادنا تھوڑی سی سرکار کی برکتوں میں سے یہ تھوڑی سی برکت ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھوکوں کی بھوک مٹ گئی، زمین کی پیاس بجھ گئی، لوگوں کی گودیں کھل گئیں، اور اس انداز سے ایمان کا سورج ایسا روشن ہو گیا۔ یہ تو سرکار کی آمد ہوئی، اللہ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے جیسے ہی میرے محبوب کی آمد ہوئی ہے زمین نے خوشی منانا شروع کر دیا، آسمان نے خوشی منانا شروع کر دیا، گھر گھر میں خوشی منانے کا ایک ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہوتی ہے تو اس میں اطعام الطعام یعنی کہ کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو بعض لوگ اچھا یہ ہے کہ میلاد شریف کے ایک ایک حصے پر اعتراض ہوتا ہے، جھنڈی سے لے کر کھانے تک ہر چیز پہ اعتراض ہوتا ہے، یہ رسول اللہ کا صدقہ ہے، ہر چیز کا جواب بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، اب یہ کھانا کیوں کھلایا جاتا ہے؟ کیا حضور کی ولادت، کیا حضور کے میلاد پر کھانا پکانا چاہیے؟ کیا کھانا بانٹنا چاہیے؟ کیا کھانا کھلانا چاہیے؟ تو اب آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ایک بات سمجھ لیں، آپ نے سنا ہوگا عقیقہ،
جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 7ویں دن عقیقہ کیا جاتا ہے. یہ عقیقہ ہے کیا چیز جس کو بعض لوگ حقیقہ کہتے ہیں؟ یہ عقیقہ ہے کیا چیز؟ پہلے اس کو سمجھ لیجئے. اس کا نام ہے اظہار الشکر و فرح للمولود. یعنی کہ یہ شکریہ ہم ادا کرتے ہیں اللہ کا. جو عقیقہ کرتے ہیں یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور جو پیدا ہوا اس کی خوشی مناتے ہیں. عقیقہ کیا ہے؟ جو پیدا ہوا اس کی خوشی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ عام بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے ہم یہ کرتے ہیں. اب بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے عقیقہ فرمایا. اس کے بعد آپ دیکھیں یہ حکم ہے کہ زندگی میں ایک بار عقیقہ کیجیے. ایک بار عقیقہ آپ نے کر دیا تو دوبارہ عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آقا علیہ السلام جب مدینے میں آئے تو ایک اور اپنا عقیقہ کیا. حضور نے ایک عقیقہ تم کے دادا نے کیا, ایک عقیقہ خود رسول اللہ نے مدینے میں اپنا کیا. یا رسول اللہ یہ کس لیے بتایا؟ یہ میری پیدائش کی خوشی ہے اور پیدا ہونے والوں کی خوشی رک جاتی ہے مگر میری خوشی چلتی رہتی ہے. اسی لیے میرے میلاد پر ایک بار کھلا کر ٹھہر نہ جانا بلکہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اور یہ ثبوت ہے. دوسرا ثبوت یہ ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں شخصیات کعبے میں داخل ہوئے. کعبے میں داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں رکنوں کو چوما. رکن یمانی کو بھی چوما اور حجر اسود کی طرف جو رکن ہے اس کو کہتے ہیں رکنین یمانین جو اس طرف ہے تو ان دونوں کو چوما. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چوما. لیکن حضرت عباس آگے بڑھے. انہوں نے کعبے کے چاروں کونے کو چوما. ادھر کا بھی کونا چوما, ادھر کا بھی کونا چوما. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حضرت عباس یہ تو رسول اللہ نے صرف اسی دو کونے کو چوما تھا تو یہ آپ چاروں کونے کو کیوں چوم رہے ہیں؟ کہا اس لیے چوم رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے چوما تو دو ہی کو تھا لیکن منع نہیں کیا تھا. یہ کعبے کے کسی اور حصے کو نہیں چوم سکتے, یہ رسول اللہ نے منع نہیں کیا تھا. اور یاد رکھو کوئی چیز منع تب ہوتی ہے جب رسول اللہ منع کر دیتے ہیں. کوئی چیز منع تب ہوتی ہے جب رسول اللہ منع کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے رسول اللہ نے اپنا میلاد تو ہر پیر کو منایا, اس طرح منایا کہ روزہ رکھا. یوم ولدت فیہ پوچھا لوگوں نے کہ آپ روزہ آج کیوں رکھ رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا آج کے دن میں پیدا ہوا تھا. تو یہ سرکار نے اپنی پیدائش اس طرح منائی لیکن یہ نہیں کہا کہ بس ایسے ہی منانا, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ اپنانا. جب سرکار نے منع نہیں کیا اب جس طرح بھی ہم خوشی منائیں وہ جائز ہے, وہ جائز ہے, وہ طریقہ بہترین ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت یہ لوگ پیش کرتے ہیں. وہ روایت پیش کرتے ہیں, وہ ایک الگ موقع تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے. مسجد اچھا جو حدیث کمزور ہو چاہے جیسی ہو لیکن جب اس سرکار کے تعلق سے اگر اس میں کچھ کمی کرنا ہو تو اس کو فوراً ہی پک کر لیتے ہیں. ایک بار وہ مسجد نبوی میں آئے. آنے کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگ کنکری جو ہے اکٹھا کیے ہوئے ہیں اور اکٹھا کرنے کے بعد درود شریف پڑھ رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں تو اس کو ایک ایک کنکری اٹھا رہے ہیں. حلقہ بنا کے سب بیٹھے ہوئے تھے, ایک ایک کنکری اٹھا رہے ہیں. تو انہوں نے آ کر کے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول نے تو ایسا نہیں کیا تھا, تو یہ تمہاری نیتیں تو اچھی ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں ثواب نہیں ملے گا. وہ ایک الگ موقع تھا, وہ مسجد نبوی کا ماحول تھا, وہ کیفیت دوسری تھی مگر اس کو پک کر لیا کہ یہ نیت ان کی اچھی ہے میلاد کی اس انداز سے منانا لیکن ان کو ثواب نہیں ملے گا. ذرا غور کیجئے جبکہ میلاد کے لیے تو ہزاروں حدیثیں موجود ہیں, میلاد کے لیے قرآنی آیات موجود ہیں, میلاد کے لیے خود رسول اللہ کا عمل موجود ہے, ہر طرح کا جواب ہے. لیکن وہی عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن
وہی عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھے اللہ کے نزدیک بھی وہ چیز اچھی ہو جاتی ہے، سبحان اللہ اللہ کے نزدیک وہ چیز اچھی ہو جاتی ہے۔ تو اب یاد رکھیے گا کائنات کے اندر جتنے بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اس میں میجارٹی ایسی ملے گی، میلاد پر اعتراض کرنے والوں کی تعداد تو کل پیدا ہوئی ہے، میلاد منانے والے تو سرکار کے زمانے سے میلاد منا رہے ہیں، صحابہ نے اپنے ڈھنگ سے منایا، تابعین نے اپنے ڈھنگ سے منایا، تابع تابعین نے اپنے ڈھنگ سے منایا، اولیاء کاملین نے اپنے ڈھنگ سے۔ کسی بھی اللہ کے ولی کی ایک عبارت بھی نہیں دکھا سکتے ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا ہو میلاد نہ مناؤ، ایک بھی عبارت کسی جگہ دکھائی نہیں جا سکتی کہ جنہوں نے یہ کہہ دیا ہو کسی ولی نے، کسی محدث نے، کسی مفکر نے کہ میلاد اس طرح سے نہ مناؤ۔ بلکہ ابو سعید مظفر بادشاہ نے جب میلاد بڑی شان سے منایا تو سینکڑوں اولیاء اللہ کی شرکت ہوئی، ہر ایک نے شرکت کی اور ہر ایک سال میں جا کر کے وہاں شرکت کیا کرتا تھا، کھانا بٹتا تھا، صدقات ہوتے تھے، خوشیاں منائی جاتی تھیں، ٹینٹ لگتے تھے، سجاوٹیں ہوتی تھیں۔ تو یہ چیز تو پہلے سے چلی آ رہی ہے، میلاد منانا پہلے سے آ رہا ہے، میلاد پر اعتراض کرنا تو آج ہوا ہے۔ یہ کیونکہ ہوا یہ کہ اتنا زیادہ سرکار کا میلاد منانے کا جو مزاج، جو نیچر ہے وہ اتنا بڑھ گیا کہ برداشت کی پھر وہ جو حد ہوتی ہے، آدمی تھوڑا برداشت کرتا ہے، تھوڑا برداشت کرتا ہے، جب دیکھا کہ یہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تو وہ جو سینے میں تھا وہ زبان پر آ گیا کہ اس میں ثواب نہیں، یہ بدعت ہے، اس میں خرابی ہے، اس میں اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اس طرح کی باتیں کرنے لگا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ چیز ہے ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ یاد رکھو جس چیز کو تم نے اور بالخصوص مسلمانوں نے اچھا سمجھا، سمجھ لو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہی ہے۔ میلاد ہر کلمہ پڑھنے والا اچھا سمجھتا ہے، اس انداز سے میلاد منانا ہر کلمہ پڑھنے والا اچھا سمجھتا ہے، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اور اس چیز کے اندر میلاد کی خوبی یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب آپ نماز دیکھیں، قرآن کہتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو آپ کے ذہن کو دھو کر رکھ دے گی۔ قرآن نے کہا اللہ کو پکارو ایسے اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ تو اخلاص جانتے کسے کہتے ہیں؟ کہ جس وقت اللہ کا ذکر ہو، جس وقت اسلام کی باتیں ہوں، دین کی باتیں ہوں، اس وقت کسی اور کا خیال نہ رہے۔ میں وہ بات کہہ رہا ہوں، یہ پریکٹیکل آپ محسوس کریں گے، اس وقت کسی کا خیال نہ رہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ نماز پڑھیے، خیالات سے بھرپور نماز ہوتی ہے، سارے خیال تو اسی وقت آتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ ایسا بھی کم سے کم ذکر کیا کرو جس میں اخلاص ہو۔ کاش ہماری نمازیں ایسی ہو جائیں کہ جس میں کسی کا خیال نہ رہے، لیکن کیا کریں، کہیں نہ کہیں سے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ مگر خدا کی قسم جب میلاد میں بیٹھے رہتے ہیں کوئی وسوسہ نہیں آتا ہے، نعت پڑھنے والے کی نعت سنی جاتی ہے، بیان کرنے والے کا بیان سنا جاتا ہے، ہر انسان بس اسی میں ڈوبا رہتا ہے۔ یہی وہ ذکر ہے جو اخلاص جس میں پایا جاتا ہے، اور اسی اخلاص کو سامنے رکھ کر کے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پروردگار عالم میری کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ان سے بڑا نمازی کون ہوگا، ان سے بڑا روزے دار کون ہوگا؟ فرماتے ہیں پروردگار عالم میری کوئی ایسی نیکی نہیں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، لیکن ایک نیکی ہے جو میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ تیری بارگاہ میں مقبول ہوگی، وہ یہ ہے کہ جب تیرے نبی کا میلاد مناتے ہیں اور اس کے بعد سلام پڑھتے ہیں تو وہ سلام ضرور تیری بارگاہ میں مقبول ہوگا، اور اسی نیکی کے عوض اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش و مغفرت فرمائے گا، کیونکہ اس میں اخلاص ہوتا ہے، خلوص ہے، اور یہ وہی عبادت بن جاتی ہے جیسی عبادت بندوں سے اللہ چاہتا ہے۔
یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم میلاد منا لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ